انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، عزیز محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج کے جمعۃ المبارک کے بیان کے موضوع میں سرکار دو عالم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ معروضات پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں اس رنگ میں قبول فرمائے کہ ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے، اور اس حاضری کی برکت سے میرے اللہ ہم سب کو مکہ معظمہ مدینہ طیبہ کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ بیان کے شروع میں ہی ایک جملہ کہہ دوں اور میرا سارا بیان اس جملے کے ارد گرد ہی رہے گا۔ میرے آقا کا دین، میرے محبوب کا دین تلوار کے ساتھ نہیں پھیلا، اخلاق کے ساتھ پھیلا ہے۔ دین ساری دنیا میں حضور کے اخلاق کے ساتھ پھیلا ہے۔ تلوار صرف اسی وقت اٹھائی جاتی ہے جب دین کو غالب کرنا ہو، دین کو جمانا ہو۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کا میں خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ خلاصہ صرف پہلے آنے والوں کو ہی ملے گا۔ حضور کی سیرت کا خلاصہ یہ ہے، میرے آقا امی ایسے ہیں، امی حضور کا لقب، امی ایسے کہ ساری کائنات کے اندر اس جہان میں حضور کا کوئی استاد نظر نہیں آتا، لیکن حضور خود استاد ایسے ہیں کہ ساری امت کے استاد ہی حضور نظر آتے ہیں۔ امی ایسے، استاد کوئی نہیں، ساری امت کے استاد حضور۔ میرے آقا حسین ایسے کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا، انہوں نے اپنی انگلیاں کٹوا لی لیکن ایمان نہیں لائے، لیکن جنہوں نے میرے آقا کے حسن و جمال کو دیکھا، پہلے کلمہ پڑھا، پھر بدر اور احد کے اندر اپنی گردنیں بھی کٹوا لی۔ کہو بے شک۔ میرے آقا بہادر ایسے کہ غزوہ حنین کے میدان میں مسلمانوں کی تعداد 12,000، مقابلے میں آنے والے کفار 40,000 کی تعداد میں ہیں۔ جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کو شکست ہونے لگی، مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے، پسپا ہونے لگے۔ اس موقع پر میرے آقا بہادر ایسے حضور 40,000 کفار کے سامنے کھڑے ہو گئے اور یہ اعلان فرمایا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ او مقابلے میں آنے والوں، میں کوئی جھوٹا نبی نہیں، میں سچا اور بہادر نبی ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، فرمایا جرت اور بہادری میرے خون کے اندر شامل ہے۔ کہو سبحان اللہ۔
حالانکہ حکمران سامنے آ کے جنگ نہیں لڑتے، بادشاہ سامنے نہیں آتا، حضور کھڑے ہو گئے۔ آدھی رات کا وقت ہے، سارے مدینے والے آرام کر رہے ہیں، پتہ چلا کچھ یہودی اور عیسائی مل کر مدینے پہ حملہ کرنے لگے ہیں۔ حضور کو خبر ملی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، بدن پر ہتھیار سجائے، تلوار لی اور نکل گئے۔ مدینے کی باہر کی جانب جانے والے راستے پر حضور تنہا آدھی رات کے وقت روانہ ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور چند سو کی تعداد میں تھے، انہوں نے جب دیکھا حضور آئے، حضور کو دیکھ کر سارے کافر بھاگ گئے، اور ادھر صحابہ کو بھی خبر ہو گئی، شور مچا کہ کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے۔ باری باری سارے صحابہ اٹھے اور مدینے کی جو باہر کی جانب راستہ ہے اس راستے پر چل پڑے۔ یہ ابھی حالات کا جائزہ لینے کے لیے صحابہ جا رہے تھے، حضور ادھر سے واپس آ رہے تھے، حضور کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ نے صحابہ کہنے لگے حضور ہم آپ کے جانثار ہیں، آپ ہمیں اشارہ کرتے ہم ان آنے والوں کی گردنیں اڑا دیتے۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، تم سارے آرام سے سو جاؤ، ان کے لیے میں محمد اکیلا ہی کافی ہوں۔ حضور بہادر اور حضور نرم دل اتنے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال میں حضور کی خدمت میں رہا۔ اماں نے وقف کر دیا تھا حضور کی خدمت کے لیے، جہاں حضور کی خدمت کیا کر، تیرے سے اور کوئی کام نہیں۔ 10 سال فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں رہا۔ حضور اتنے نرم دل، ان 10 سالوں میں حضور نے کبھی مجھے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ انس تو نے یہ کام کیوں کیا ہے، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ 10 سال تے اسی دا 10 منٹ بھی نہیں کٹ دے۔ 10 سال تک حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص رہا، خدمت کرتا رہا۔ 10 سال کے بعد کہنے لگا حضرت میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا اللہ کو حاضر ناظر جان کر مجھے جواب دینا کہ ان 10 سالوں کے اندر میری کوئی بھی ایک کام بھی سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا پھر اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح کرامت سمجھ دیں کہ جڑا نوٹ 100 دئیے تو 200 کر کے دے، ڈبل شاہ ہوئے، پھوک مارے تھے جناب سارے نمازی۔ میرے آقا کے اندر تواضع اتنی، عاجزی ان کے ساری اتنی کہ حضور علیہ السلام راستے میں جا رہے ہوتے تو بچے حضور کو گھیر لیتے، حضور کو بچے گھیر لیتے۔ حضور علیہ السلام بچوں کو نظر انداز نہیں کرتے تھے بلکہ فردن فردن ہر بچے کے ساتھ مصافحہ فرماتے تھے۔ اسی طرح ہاتھ نال سلام لیتے۔ اتنی تواضع کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک خاتون، اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، وہ کبھی کبھار حضور علیہ السلام کے راستے میں کھڑی ہو جاتی۔ جب حضور وہاں سے گزرتے تو کہتی میں نے آپ سے ذرا ایک بات کرنی ہے۔ ذہنی توازن درست نہیں تھا، حضور ذرا سائڈ پر کھڑے ہو کے اس کی بات سننے لگ جاتے، نظروں کو جھکا لیتے۔ اب وہ لمبی باتیں کرتی، جس طرح ذہنی توازن درست نہ ہو، وہ بے مقصد اور بے ربط گفتگو کرتی۔ حضور نے کبھی بھی اس کی بات سنتے ہوئے ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ جب تک وہ باتیں کرتی رہتی حضور انتہائی توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سماعت فرماتے، کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے۔ یہ حضور کی سیرت ہے۔ پتہ تھے حضور نے اسی سیرت توازن درست نہیں، کوئی ادھروں پھاڑ لے کوئی ادھروں پھاڑ لے، مقصد بھی کوئی نکلنا ہی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی حضور والے اخلاق نصیب فرمائے۔
اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، اماں جی ہمیں حضور کی سیرت بتائیں، حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ اماں جان نے پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اماں جان ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن ہی میرے محبوب کی سیرت ہے۔ حضور دی سیرت، اچھا اخلاق۔ حضور نے فرمایا کہ جب کل قیامت کے دن اعمال کے لیے ترازو لگایا جائے گا، میزان عدل لگایا جائے گا، تکڑی لگائی جائے گی، کیسا ترازو ہمیں نہیں پتا۔ حضور نے فرمایا جب وہ ترازو لگے گا تو حکم ہوگا ان بندوں کے اعمال کو ان ترازو میں تولو، ایک پلڑے میں اس بندے کی نماز رکھو، روزہ رکھو، حج رکھو، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، قربانی، ساری عبادات کو اس پلڑے میں رکھو، اور دوسرے پلڑے میں اس کے اچھے اخلاق کو رکھو، حسن اخلاق کو رکھو۔ میرے آقا نے فرمایا یہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اچھے اخلاق والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ امیر صاحب تسی بھی کہہ رہے ہو سبحان اللہ، تسی میرے نال ناراض ہو؟ ایک عیسائی ہے رانا صاحب، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے دنیا کے 100 بڑے انسان۔ کیا نام ہے؟ 100 بڑے انسان۔ کتاب لکھنے والا عیسائی ہے، لیکن اس نے اپنی کتاب میں سب سے پہلا نام حضرت محمد الرسول اللہ کا لکھا ہے صلی اللہ۔ عیسائی نو تو چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ دا، اس نے حضور کا نام سب سے پہلے لکھا۔ کس وجہ سے لکھا، کس واقعہ کو بنیاد بنا کر لکھا، میں واقعہ سنانے لگا ہوں، آپ نے توجہ سے سننا۔ اس نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر حضور کا نام سب سے اوپر لکھا، عیسائی نے۔ حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کر آ گئی، حاتم طائی کی بچی قیدن بن کر آ رہی ہے، حضور کی نظر پڑ گئی۔ آپ نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ، فرمایا دوڑ کر چلا جا، یہ میری مزمل والی چادر لے جا اور اس بچی کے سر پہ ڈال دے، یہ ننگے سر آ رہی ہے۔ بلال کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر کی بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا او بلال بیٹی بیٹی ہی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی۔ آج چادر تو اس کے سر پہ ڈال دے، کل تیرے گناہوں پر اپنی رحمت والی چادر میرا اللہ ڈال دے گا۔ حضور نے چادر بھیج دیتی، بچی گرفتار، بچی چلتی چلتی حضور کی خدمت میں، توجہ میرے رہے، چلتی چلتی حضور کی خدمت میں آپ نے فرمایا بیٹی ادھر بیٹھ جا۔ حاتم طائی بادشاہ بہت بڑا سخی ہے، دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، بچی گرفتار ہو کے حضور کی خدمت میں آپ نے بڑے پیار سے بٹھایا۔ حضور نے پوچھا او آنے والی بچی تیری کوئی آرزو، کوئی تمنا، کوئی خواہش ہے؟ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ حالانکہ ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئی۔
آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتی ہے؟ رحمت کا دریا جوش میں آیا ہے۔ پھر مجھے کہنے دے، میں ذرا ایک ٹانکا لا لوں، پھر مجھے کہنے دے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہیں، حضور کی خدمت میں موجود ہیں۔ انہوں نے حضور کے لیے مصلی بچھایا، اس پہ تسبیح رکھ دی، پانی کا لوٹا بھی بھر کے رکھ دیا، مسواک بھی رکھ دی۔ ان کی خدمت دیکھ کر میرے آقا بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ان کے دل میں خیال آیا کہ دنیا مانگ لو، پھر اچانک خیال آیا کہ نہیں، دنیا تو فنا ہونے والی چیز ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے، عارضی شے ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ دنیا چاہتا ہوں، نہ دولت، نہ شہرت چاہتا ہوں، فقط جنت کے اندر آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ سب کچھ ہی مانگ لیا، سب کچھ مانگ لیا۔ حضور نے فرمایا ربیعہ، فضائل اعمال میں بھی واقعہ لکھا ہے، فرمایا ربیعہ نوافل زیادہ پڑھا کر، سجدے زیادہ کیا کر، میرا اللہ جنت میں میری رفاقت عطا کر دے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ سب نے ڈنگ مارے نا، میں ذرا یہ صاحب اتنے کھڑا ہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ سب نے ڈنگ ماریا غار دے اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ سے آنسو رواں ہوئے، حضور کے رخسار پر آنسو گرا، حضور جاگ اٹھے۔ ابو بکر تجھے کیا ہو گیا؟ حضور سب نے ڈنگ ماریا۔ ہم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپا کہنا کتے ہسپتال جانا، ایڑی میرے ال کر۔ حضور نے لعاب لگایا، اندر سے زہر نکل گیا، جسم میں شفا داخل ہو گئی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا ابو بکر، اتنے بھی ابو بکر مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضور نہ دنیا چاہتا ہوں، نہ دولت چاہتا ہوں، نہ شہرت چاہتا ہوں، حضور میری اور کوئی آرزو و تمنا نہیں ہے، فقط ایک ہی تمنا ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ۔ ابو بکر کی تمنا یہ ہے نظر میری ہو، چہرہ آپ کا ہو، آنکھ میری ہو، چہرہ آپ کا ہو، آپ کی دید ہوتی رہے گی، صدیق کی عید ہوتی رہے گی۔ عید ہو جائے گی صدیق، تھوڑی دید ہو جائے گی، ابو بکر دی عید ہو جائے گی۔ بٹھا لیا بچی نو، مانگ کی مانگتی، حضور میرے ابا فوت ہو چکے ہیں، بھائی زندہ ہے، میں چاہتی ہوں مجھے رہا کر دیں، میرے قبیلے میں واپس بھیج دیں، یہی میری آرزو تمنا ہے۔ حضور نے 2 صحابہ کو بلایا، 2 جوان صحابہ کو، باہمت صحابہ کو، فرمایا ادھر آؤ، اس بچی کو اس کے قبیلے میں چھوڑ کر آؤ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ سفر لمبا ہے، سفر میں رات بھی آئی، دن بھی آیا، پھر رات آئی۔ دونوں صحابہ حاتم طائی کی بچی کو اس کے علاقے میں جب لے کر پہنچے، اس بچی کا بھائی عدی بن حاتم دروازے میں کھڑا ہے۔ اس نے جب دور سے دیکھا میری جوان بہن آ رہی ہے، جب قریب آئی اس نے پہلا سوال بہن سے کیا، بہن مجھے راستے کا کوئی واقعہ سناؤ، راستے کا کوئی حادثہ سناؤ۔ اودا ذہن کدھر گیا کہ لمبا سفر ہے، رات بھی آئی، دن بھی آیا، جنگلات بھی آئے، پہاڑ بھی آئے، جوان تیرے ساتھ ہے، بہن کوئی راستے کا واقعہ سناؤ، کوئی حادثہ بتاؤ۔ بہن سمجھ گئی، کہنے لگی بھائی جان آپ مان لیں، کوئی اپنی حقیقی بہن کی اتنی عزت نہیں کرتا جتنی محمد کے غلاموں نے میری عزت کی ہے۔ میں سمجھتی رہی کہ میرے ساتھ کوئی نبی نہ آ رہے ہیں، سارے راستے انہوں نے آنکھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ بہن گھر میں داخل ہوئی، بھائی جان میں اب آ چکی ہوں، میں وہاں بھی کلمہ پڑھ سکتی تھی، میرے پر کوئی دباؤ نہیں تھا،
لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں اکیلی جنت میں نہیں جانا چاہتی، عدی بھائی تجھے بھی جنت میں لے جانا چاہتی ہوں۔ تو نے ان کو دور سے دیکھا ہے، حضور کو دور سے دیکھا ہے، قریب سے نہیں دیکھا۔ تو نے اپنی جفا کو دیکھا ہے، محمد کی وفا کو نہیں دیکھا۔ تو نے ان کے بارے میں سنا ہے، ان کو نہیں سنا۔ آ میرا ہاتھ پکڑ لے کر جا ان کی خدمت میں تجھے ذرا دکھاؤں۔ وہ اپنی حقیقی بیٹی کی اتنی عزت نہیں کرتا جتنی اس نے غیر کی بیٹی کی عزت کی ہے۔ بھائی کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آئی، حضور کی خدمت میں آئی، چہرہ نبوت دیکھا، 300 حضرات کے ساتھ، اپنے قبیلے کے 300 افراد کے ساتھ آئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ میں شروع ایک جملہ کیا سی، دین تلوار کے ساتھ نہیں پھیلا، حضور کے اخلاق کے ساتھ پھیلا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو گئے، فردن فردن نہیں، فوج در فوج۔ اسی لیے میں کہتا ہوں رسول مجتبیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے اسرار، شریعت کا ہے اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ اور میری آواز کوئی نعت خانے نال ماڑی ہے تو سبحان اللہ ہی نہیں کہتے، اور تیرا نوٹ بھی سوڑ دے تے سبحان اللہ بھی نہیں نکلتے، اونچی بات نہ کو سارے سبحان اللہ۔ اور جب بابا جی، اور جب ان کا ذکر ہو، کنہ دا؟ حضور دا۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ ماشاءاللہ تھوڑا ذوق ہے، چلو 5 منٹ اور سنا دینے۔ عثمان بن طلحہ کی نام ہے، عثمان بن طلحہ، ایک ہے عثمان غنی، وہ عثمان بن عفان ہے، یہ اور ہے۔ عثمان بن طلحہ ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنا، مکے کے اندر پیر اور جمعرات کے دن بیت اللہ کا دروازہ کھلتا، لوگ قطار کے اندر کھڑے ہو جاتے، باری باری اندر جا کر عبادت کرتے۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے، میرے آقا بھی لائن میں کھڑے ہو گئے۔ چلتے چلتے جب حضور کی باری آئی، عثمان بن طلحہ نے حضور کو بازو سے پکڑا، لائن سے باہر کر دیا۔ کہو اللہ، چابی سی نا انہاں دے کول بیٹھو، حضور نے لائن تو باہر کر۔ کہنے لگا آپ ہیں جو توحید بیان کرتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، پھر آج لائن کے اندر کھڑے ہو گئے کہ میں بھی اندر جا کر عبادت کروں گا؟ میں نہیں کرنے دیتا، حضور نے روک دیتا۔ حضور نے اتھے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو کھڑا ہوگا، اور جہاں تو کھڑا ہے وہاں میں کھڑا ہوں گا، بیت اللہ کی چابی میرے پاس ہوگی۔ انہیں یقین نہ آیا، کہندا قریش سارے مر جان گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، قریش بھی اتھے ہی ہوئے گا، سارے دیکھن گے۔
8 ہجری کنی ہجری 8 ہجری 8 ہجری مکہ فتح ہو گیا، حضور فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو گئے، 10,000 صحابہ حضور کے ساتھ موجود ہیں۔ حضور نے اعلان فرمایا، او مکے والوں، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے بھی معاف کر دیا جائے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اسے بھی امان مل جائے گی۔ حضور نے معافی کا اعلان کرتا ہے۔ 10,000 صحابہ حضور کے ساتھ، ذرا منظر دیکھو، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار بیت اللہ کے اندر موجود ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ ایک صحابی کی زبان سے نکلا، الیوم یوم الملحمہ، او مکے والوں، آج بدلے لیے جائیں گے، آج انتقام لیا جائے گا، اور بلال کو ستانے والوں آج حساب کتاب لیا جائے گا، زنیرہ کی آنکھیں نکالنے والوں آج انتقام لیا جائے گا، حضرت سمیہ کے ٹکڑے کرنے والوں، میرے آقا کے راستے میں کانٹے بچھانے والوں آج بدلے لیے جائیں گے۔ حضور کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی، میرے آقا نے فرمایا، او اعلان کرنے والے یہ اعلان نہ کر، یہ آواز نہ لگا، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں بلکہ آج معاف کرنے کا دن آ گیا ہے، آج معاف کرنے کا دن آ گیا۔ وہ 10,000 صحابہ مکہ پہنچ گئے۔ سوچو تو صحیح، کدی او مکہ سیگا انہاں نوں ایتھے ماریا جاندا سیگا، ستایا جاندا سی، انہاں نوں چھڈنا پیا مکہ، آج فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی روکنے والا ہی کوئی نہیں۔ حضور آئے، بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا پہنچو ذرا ہوں، آپ نے فرمایا بلا کر لاؤ، کسے؟ عثمان بن طلحہ کو، چابی اس کے پاس ہے، بلاؤ اسے۔ صحابی گئے، دروازہ کھڑکایا، انہیں دروازہ ہی نہیں کھولے، واپس آ گئے، حضور دروازہ بڑا کھڑکایا، انہیں دروازہ ہی نہیں کھولیا۔ حضرت عمر کہنے لگے، حضور مجھے جانے دیں، میں جاتا ہوں۔ حضرت عمر گئے، دروازے پر دستک دی، عثمان بن طلحہ اندر سے کہنے لگا، کون؟ میں عمر۔ عمر کا نام سن کر اس کی کپ کپی طاری ہو گئی۔ ماں کہنے لگی، پتر کیوں پریشان ہو گیا؟ اماں باہر عمر کھڑا ہے، چابی لینے آیا ہے۔ ماں کہنے لگی، چابی مجھے پکڑا، میں چھپا لیتی ہوں، ادھر رکھ لوں گی، ادھر رکھ لوں گی، فلاں جگہ چھپا لوں گی۔ عثمان کہنے لگا، اماں باہر عمر کھڑا ہے، جس وقت 45 بندوں نے کلمہ پڑھا تھا اس وقت عمر کو کوئی نہیں روک سکا، آج تو 10,000 کا لشکر ہے عمر کے پیچھے، آج کون روکے گا؟ چابی دینی پڑے گی۔ عثمان نے چابی ہاتھ جو پڑی تھا باہر نکل آئے، اور عمر کہنے لگے، چل حضور بلا رہے ہیں۔ کون بلا رہے ہیں؟ حضور۔ حضور علیہ السلام نے خدمت جو آیا، او منظر سی حضور تو ہاتھ پڑھ کر کے لین چو باہر کر دیتا سی۔ حضور نے فرمایا، عثمان بیت اللہ کا دروازہ کھول، تالا کھول۔ حضرت عثمان نے دروازہ کھولا، حضور اندر داخل ہو گئے، اندر 360 بت لٹک رہے ہیں، 360 بت لٹک رہے ہیں۔ حضور نے ان کو اتارا، قرآن کہتا ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ 360 بت اتارنے کے بعد حضور جب اللہ کے گھر کے دروازے میں آ کے کھڑے ہو گئے،
عثمان بن طلحہ جو ہے سامنے کھڑا ہے، سر جھکا کے کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان وہ وقت تجھے یاد ہے نا، وہ وقت تجھے یاد ہے؟ عثمان کا سر جھکا ہوا ہے، ہر صحابی کی یہ تمنا ہے آج چابی مجھے مل جائے۔ ابو بکر کی یہ تمنا، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، بلال، سلمان، سب کی یہ تمنا ہے آج چابی ہمیں مل جائے، ہم بھی بیت اللہ کی خدمت کریں گے۔ اللہ نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل، فرمایا جا جلدی چلا جا، میرے محبوب کو جا کر کہہ دے مکے کے اندر بڑے بڑے لوگ بیت اللہ کی چابی لینے کی آرزو اور تمنا لیے کھڑے ہیں، میرے حبیب کو کہہ دے چابی کسی کو نہیں دینی بلکہ واپس عثمان بن طلحہ کے حوالے کرنی ہے۔ چابی ادھر حوالے کر۔ آپ نے فرمایا عثمان سر اوپر کر، یہ نہیں کہا کلمہ پڑھ، یہ نہیں کہا اسلام قبول کر، فرمایا سر اوپر کر اور ہاتھ آگے کر۔ عثمان بن طلحہ نے ہاتھ آگے کیا، حضور نے چابی اس کے ہاتھ میں رکھی، ادھر چابی ہاتھ میں آ گئی، ادھر ایمان سینے میں اتر گیا۔ عثمان بن طلحہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اور حضور نے فرمایا عثمان آج یہ چابی تیرے حوالے کر رہا ہوں، اور ساتھ میں یہ اعلان بھی کرتا ہوں کہ قیامت تک بیت اللہ کی چابی تیرے خاندان کے اندر رہے گی، تیری نسل کے اندر رہے گی۔ حضور کی بات یوں پوری ہوئی کہ آج تک بیت اللہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان میں انہی کی نسل میں موجود ہے۔ بادشاہ نے بھی آنا ہو تو انہی کے خاندان کا بندہ تالا کھولتا ہے تو دروازہ کھلتا ہے، وگرنہ چابی نمبر 2 کسی کے پاس نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سیرت مصطفیٰ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سورت ادا کر لیجیے۔